اعوذ بک من حمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے اور اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہے آیت مبارکہ سورہ نساء، آیت نمبر 34، یعنی 4/34۔ اس آیت مبارکہ کا عمومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ الرجال کہتے ہیں طاقتور لوگوں کو، اقتدار والے لوگوں کو، پاورفل لوگوں کو، اور قوام کہتے ہیں برتری کو۔ بعض کو بعض پر برتری اللہ نے دی ہے کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اور نساء کہتے ہیں کمزور طبقہ۔ تو ہمیشہ سے رجال کو برتری رہی ہے اور نساء کو ان کے زیر دست بنایا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت جس طرح اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں کہا نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی لا نفرق بین احد من رسل تلک الرسل فضلنا بعضهم الی بعض۔ تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام مکافات عمل ہے ہی ایسا ہے۔ یہ اللہ کا جو نظام ہے، اس نظام میں زیر 10 لوگوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اور زیر 10 لوگوں میں بیوی، بچے، گھر کے افراد اور ملازمین، اور آپ اگر اقتدار میں ہیں تو آپ کے زیر 10 سارے وہ لوگ شامل ہیں جو النساء کہلاتے ہیں، اور آپ الرجال کہلاتے ہیں۔ اس سے آگے چلیے تو یا لفظ ہے وضربو، یعنی ان کو سمجھانا بجھانا دلیل کے ساتھ ہے۔ ضرب المثل، ضرب الامثال قرآن میں بے شمار لفظ آیا ہے۔ قرآن بذات خود ضرب المثل اور ضرب الامثال ہے، تو دلیل سے سمجھانا۔ وضربوہن کا مطلب مارنا نہیں یا تشدد کرنا نہیں ہے، اپنے زیر 10 لوگوں کو دلیل سے سمجھانا ہے۔ اور اگر مارنا اور تشدد کیا جائے تو پھر آگے سے دلیل بھی، جواب بھی مارنے اور تشدد والی آتی ہے، تو یہاں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی تشدد جائز نہیں ہے۔ قرآن میں تو وضربوہن کا مطلب ضرب المثل، مثال کے ساتھ مثالیں دے دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن بے شمار جگہوں پہ مثالیں دیتا ہے، فلاں نبی نے، فلاں رسول نے یہ کیا اور یہ جواب ملا، ان کی قوم کو یہ ہوا اور ان پر یہ عذاب آیا، مثالیں دے کر۔ تو ہمیں بھی یہ حکم ہے، اور یہ ارشد قرآنی کا جو چینل ہے اس کا مقصد بھی ضرب المثل ہے، یعنی قرآن اور صرف قرآن، اور قرآن کا یہی ہے پیغام کہ گھر گھر اس کو پہنچائیں۔ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے۔ اور قرآن برہان اور فرقان بھی ہے۔ برہان کا مطلب ہے دلیل، تو دلیل سے سمجھانا صرف قرآن کا فریضہ ہے، کسی اور کتاب میں نہیں۔ تو یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے زیر 10 لوگوں کو، یعنی النساء کو۔ آگے چلیے تو فرعون نے قرآن میں کیا کہا کہ وہ الرجال کو مروا دیتا، ابنا کو مروا دیتا، یعنی طاقتوروں کو، پاورفل لوگوں کو جو خطرہ ہوتے تھے ان کو مروا دیتا، اور نساء کو چھوڑ دیتا، یعنی کمزور طبقات کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ یہ قرآن کا مقصد دوسروں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کی پیروی میں یہ سارا نظام چلایا جائے۔ آج بھی ہمارے ملک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں قرآنی نظام ہو، اور ہم یہ چینل کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کا شعور حاصل ہو اور قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچے۔ اور یہ اسی یوٹیوب چینل کے لیے ہی ضروری ہے کیونکہ ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اور موبائل کے ساتھ یوٹیوب موجود ہے، تو اس میں یہ پیغام بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مقاصد یہ بیان کیے ہیں، اور قرآن ہی ہماری ضرب المثل ہے اور قرآن ہی ہماری مثال ہے۔ ہم دلیل قرآن ہی سے دے سکتے ہیں کیونکہ ضرب الامثال ہے، اس کو ضرب الامثال اور ضرب المثل کہا گیا، اور برہان اور فرقان بھی کہا گیا۔ تو اس برہان اور فرقان کا پیغام عام کیا جائے، اور اپنے معاشرے کے زیر 10 لوگ یعنی النساء، کمزور طبقات، ان کا خاص خیال رکھا جائے، اور خصوصاً گھر میں بیوی بچوں سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور معاشرے کے الرجال لوگوں کے فرائض میں شامل ہے کہ اللہ نے جو ان کو اقتدار اور وسائل اور بڑھوتی دی ہے، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو فضیلت دی ہے وہ اللہ کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے،
اور اللہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا الرجال کو خاص طور پر حکم ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔